السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امید ہے وبرکاتہ۔ کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور اللہم آمین۔ آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ اسی طرح اللہ کے دین کی یعنی کہ خدمت کر سکے انشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو حدیث کی مشہور دو کتابیں ہیں جنہیں ہم صحیحین کہتے ہیں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف، جی کیا ان میں کوئی یا کچھ حدیثیں ضعیف ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ میرا نام عرفات احمد میر ہے اور میں کشمیر سے ہوں۔ کشمیر سے بہت السلام خوش، علیکم بہت شکریہ آپ کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حدیث کے بارے میں ایک فتنہ بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور صحیحین کی احادیث کو یا بخاری اور مسلم کی وہ احادیث جو کہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، انہیں موسٹ اوتھنٹک احادیث کہا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، وہ متفقن علیہ احادیث کہی جاتی ہیں۔ تو بخاری اور مسلم کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں ایک خاتون سے جن کو میں نہایت ہی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے کل بھی دیکھتا تھا، آج بھی دیکھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحیح ہدایت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین انہیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ انہوں نے بھی عجیب و غریب شکوک اور شبہات پیدا کیے ہماری میٹنگ میں، دہلی میں وہ میٹنگ میں ہوئی تھی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب سلجھی ہوئی خاتون، سلجھے ہوئے مرد اور خواتین اس فتنے میں ملوث ہو سکتے ہیں تو پھر عام جنتا کا کیا رجحان ہوگا۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو صحیحین کے بارے میں اپنی ایک تحریر ہے جو میں نے 1999 میں لکھی تھی، مئی 2021 کو، صحیحین کو مشکوک بنانے کی مذموم کوشش، یہ وہ اخبار کی کٹنگ ہے جو میرا مضمون ہے، وہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ دارالعلوم دیوبند پر میری کئی ویڈیوز ہیں اور کئی طلباء نے عجیب و غریب شکوک اور شبہات پیدا کیے ہیں، یہ وہ اخبار کی کٹنگ ہے 1994 کی، مارچ میں نے اس کو لکھا تھا۔ یہ تھا میری ڈائری کے چند صفحات جس میں نے ذکر کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں 1994 میں نے گیا تھا، اور وہاں پر میں نے قبریں بھی دیکھی تھی اور وہاں پر میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کو بہرحال میں بعد میں ریکارڈ کروں گا۔ آج جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ صحیحین کے اندر کیا وہ مشکوک کرنے کی جو مذموم کوشش ہے اس کا ہم کیسے دفاع کر سکتے ہیں، سنیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام باتوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب راہوں میں سے بہتر راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اسے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والوں کے لیے محفوظ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس روئے زمین پر بسنے والے گمراہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کو بھی محفوظ کرا دیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک ان دونوں چیزوں سے جن اور انس کو ہدایت ملتی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت میں اپنی زندگیاں کھپا دیں، صرف کر دیں، لیکن جب سے دنیا مارد وجود میں آئی ہے اور جب تک اس کا نظام لیل و نہار باقی ہے، شیطان خلائق رحمان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے تمام تر حربے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہے گا، اور اسی شر کے نتیجے میں
آج ایک ایسی فکر کی آبیاری کی جا رہی ہے جس سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ترین کتابوں پر کلام کیا جا سکے۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ ان خاتون نے جو دہلی میں مجھ سے کہا تھا نا، اور وہ عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے ایک اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے، حالانکہ کراؤن پرنس کا جو انٹرویو ہے وہ آپ کے لیے میں نے اردو میں ترجمہ کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے۔ کراؤن پرنس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو دستور ہے سعودی عرب کا وہ قرآن و حدیث ہے، قرآن اور احادیث۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احادیث کو مشکوک کیا ہے، بلکہ ان احادیث کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن احادیث پر جو مخالفین ہیں، جو جیسے کہ خبر واحد ہے، خبر واحد تک کی بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ایم بی ایس حفظہ اللہ نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم خبر واحد کو بھی عمل کرتے ہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی حدیث کی انکار کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے جس سے آپ یہ تاثر لیں کہ جناب انہوں نے حدیث سے انکار کیا ہے اور حدیث پر شک کا اظہار کیا ہے۔ حدیث پر تو آپ منکر ہو رہے ہیں نا، حدیث پر تشکوک آپ پیدا، جن خاتون کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، ہم چند لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے دہلی میں، نظام الدین میں، اور وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہاں ایک ہمارے دوست تھے ذاکر صاحب نے برملا کہا کہ آپا یہ تو آپ جو کہہ رہی ہیں یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، آپ اس طرح سے تو ہماری نمازیں ساری مشکوک ہو جائیں گی۔ قرآن میں نماز کا تذکرہ ہے، دعائیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ثنا سبحانک اللہم آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گی، التحیات للہ پورے قرآن میں نہیں ملے گی، درود شریف پورے قرآن میں نہیں ملے گی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، جو یہ ساری کی ساری جو احادیث میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، ربنا لک الحمد، یہ ساری کی ساری آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے ملتی ہیں۔ تو حدیث محفوظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے سے منکرین حدیث اس طرح کے شکوک پیدا کرتے رہے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے اور کوئی بھی طاقت قرآن و سنت کی شمعوں کو بجھا نہیں سکے گی۔ انہی فتنوں کی ایک کڑی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کرنا ہے، اور کوئی بھی طاقت قرآن و سنت کی شمعوں کو بجھا نہیں سکے گی۔ انہی فتنوں کی ایک کڑی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی احادیث کے بارے میں جھوٹی اور ضعیف ہونے سے متعلق شکوک اور شبہات کا پیدا کرنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یا ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی بھی حدیث ضعیف موجود نہیں، چاہے جائے کہ موضوع جھوٹی یا حدیث من گھڑت اس کو کہا جائے۔ صحیح احادیث کی اقسام میں درجہ اولی کی صحیح وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے میں بخاری اور مسلم متفق ہوں، جو دونوں کے یہاں پائی جاتی ہو۔ دوسرے درجے کی وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرنے میں منفرد ہوں، اس کے بعد وہ حدیث جس کو امام مسلم روایت کرنے میں منفرد ہوں، اور پھر وہ حدیث جو ان دونوں کی شرط پر ہو، پھر وہ حدیث جو امام بخاری کی شرط پر ہو، پھر اس کے بعد وہ حدیث جو امام مسلم کی شرط پر ہو، وہ حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ اور دوسرے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں احادیث کی صحت پر کس طریقے سے ہم اعتبار کرتے ہیں اور ان کی چھان پھٹک کیسے کی جاتی ہے۔ امام ابن المطعن لکھتے ہیں کہ ان دونوں یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی دونوں کتابیں یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ یہ جو دو کتابیں ہیں نا، قرآن کریم کے بعد اصدق الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ کتابیں، اور پھر ان دونوں میں سے بخاری اور ان دونوں میں سے بخاری زیادہ صحیح ہے اور اس میں فوائد بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح کے اقوال محدثین اور دیگر ائمہ سے کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں میں جو روایات متصل مرفوع ہیں قطعیت کے ساتھ صحیح ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم اپنے مصنفین تک متواتر ہیں۔ جو بھی ان دونوں کی توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، متواتر احادیث کی جو توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ
کسی دوسرے راستے کا پیروکار ہے۔ حجت اللہ البالغہ، امیر المومنین فی الحدیث رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری اپنی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب الجامع یعنی صحیح بخاری میں صرف صحیح روایات داخل کی ہیں، اور میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت بنایا ہے۔ تاریخ بغداد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب صحیح کتاب میں ان روایات کو جمع کیا ہے جو کہ سن کے ہوتے ہوئے محدثین کا اجماع ہے، جن کے بارے میں صحیح ہونے کا اجماع علماء امت کے یہاں پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں کوئی بھی روایت کمزور درجے کی نہیں ہے، جیسا کہ ائمہ محدثین محققین کے اقوال سے ثابت ہے۔ ان احادیث کی کتابوں پر اعتراض ہباء منصورہ، بکھرا ہوا گرد و غبار ہے، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے انہی دونوں کتابوں کو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ دونوں کتابیں عصمت میں مریم ہیں۔ یہ دونوں کتابیں آنکھ کھول کر سن لیں، عصمت میں مریم ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان دونوں کتابوں میں وہ احادیث موجود ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کے 90% مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ امام بخاری نے یوں تو بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ان کے علم و فضل کا شاہکار ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ الجامع الصحیح ہے، جسے آپ امام بخاری یا صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے 7275 احادیث جمع کی ہیں، اور صحیح احادیث بقول امام صاحب کے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کی گئی ہیں۔ یہ کتاب 16 سال کی مدت میں مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ شیاطین ہیں جو کہ وسوسے ڈالتے ہیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور صحیحین کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیحین کو مشکوک بنانے کی یہ مذموم کوششیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور یہ دعا ہمیشہ کیا کریں۔ کسی بھی بھائی، کسی بھی بہن، کسی بھی بزرگ، کسی بھی آپا، کسی بھی خواجہ کے فریب میں نہ آئیں، بلکہ صحیحین آپ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین کو مشکوک بنانے کی جو مذموم کوشش ہے اس کی بیخکنی کی جائے گی اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہنے والا مہما کان، کوئی بھی کہے جو حدیث پر شک اور شبہ کا اظہار کرتا ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین اس فتنے سے ان لوگوں کو بھی بچائے، اور ہمیں ان فتنوں سے جو اس فتنے کو فروغ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی شر سے انہیں بھی بچائے، ان کے خاندان والوں کو بچائے، اور ہمیں بھی بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان